الحمدللہ حمدن کثیرا۔ سامعین محترم، دوستوں، بزرگوں اور عزیز نوجوان بھائیوں، نماز مکمل پڑھنے کا طریقہ قرآن و سنت کی روشنی میں سب سے پہلے نیت کرنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نماز کو شروع کرنے سے پہلے نماز کی نیت کرنی چاہیے، اور نماز کی نیت دل سے کرنی چاہیے۔ ہاں، زبان سے بھی کی جا سکتی ہے تاکہ دل اور زبان میں موافقت پیدا ہو جائے۔ فتاوی عالمگیری۔ اس کے بعد قیام ہے۔ نمبر 2 قیام۔ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر پڑھو۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ نمبر 3، اس کے بعد کھڑے ہونے کے بعد اپنی نگاہ سجدے والی جگہ پہ رکھنی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنی نگاہوں کو سجدے والی جگہ پہ جما لیتے۔ الترغیب والترہیب میں یہ بات موجود ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہنا ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کی کنجی طہارت ہے، اور اس کی تحریم اللہ اکبر کہنا ہے، اور اس کی تحلیل سلام پھیرنا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں اور ترمذی شریف میں موجود ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کے الفاظ کیا ہیں؟ تو حضرت محمد بن مسلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نفل نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے۔ یہ نسائی شریف میں موجود ہے، طبرانی کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اگر امام ہے تو وہ اللہ اکبر بلند آواز سے کہے گا، اگر پیچھے مقتدی ہے تو وہ آواز اپنی آہستہ کرے گا۔ امام اللہ اکبر بلند آواز سے کہے، اس کی دلیل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے حضرت ابو سعید خدری نے نماز پڑھائی تو تکبیر کو بلند آواز سے کہا جب نماز شروع کی اور جب رکوع کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے امام تکبیر بلند آواز سے کہے گا، رکوع والی ہو یا سجدے والی ہو، اور مقتدی آہستہ آواز سے اللہ اکبر تکبیر کہے گا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث ہے۔ مرض الوفات میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 صحابہ کا سہارا لے کر تشریف لے آئے، اس وقت ابو بکر آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور اس حدیث میں یہ ہے کہ مقتدی آہستہ اللہ اکبر کہے گا۔ اس کے بعد نماز کے شروع میں رفع یدین کرنا ہے، اور اس کی دلیل حضرت ویل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب نماز شروع فرماتے تو رفع یدین کرتے، یہاں تک کہ رفع یدین کرتے۔ اب اس کے بعد تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں؟ اس کی حدیث حضرت ویل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فرماتے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز شروع فرماتے تو یہاں تک کہ آپ اپنے دونوں انگوٹھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کے لو کے برابر لے جاتے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھاتے تو کانوں کے لو تک لے جاتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہم جو نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے ہیں، اس کے لیے جو ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے رفع یدین کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں تو آپ کے یہ دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں یہ قبلہ کی طرف رخ ہونا چاہیے۔ اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نماز شروع کرے تو اپنے ہاتھ، اور بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تو آپ کے ہاتھوں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر ہاتھ کو پکڑنا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر پکڑنا۔ اس کی دلیل اب ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے؟ تو یاد رکھنا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر رکھ کر پکڑے۔ یہ صحیح ابن حبان میں حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد اب کیا ہے؟ ہاتھ کو جب پکڑ لیا تو ہاتھ کو پکڑ کر رکھنا کہاں ہے؟ ناف کے نیچے رکھنا ہے یا ناف کے اوپر رکھنا ہے؟
تو جب دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے ساتھ رکھ کر پکڑ کر ناف کے نیچے باندھنا۔ اس کی دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز میں سنت یہ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر ناف کے نیچے باندھا جائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اب جب ہاتھ باندھ لیے اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا کون سی؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو ثنا پڑھتے سبحانک اللہم و بحمدک الی آخری، یہ جو ہم عام طور پر نماز میں پڑھتے ہیں یہ ثنا پڑھتے۔ اس کے بعد اگلی بات ثنا کے بعد اب یہ کہ ثنا کو ایسا پڑھنا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ امام حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں 4 چیزیں ایسی ہیں جنہیں امام ایسا پڑھے، ان میں سے پہلی ثنا ہے، لہذا پتہ چلتا ہے امام ہے وہ بھی ثنا ایسا، مقتدی ہے تو وہ بھی ایسا، اکیلے پڑھ رہا ہے تو وہ بھی ایسا۔ اس کے بعد تعوذ ہے، تعوذ پڑھنا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرات سے پہلے تعوذ پڑھتے تھے، اور یہ بات مصنف عبدالرزاق کے اندر بھی موجود ہے۔ پھر تعوذ کے بعد بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ بھی ایسا پڑھنی ہے، یہ حضرت ابن عمر سے روایت ہے اور یہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ پھر ثنا پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد ان کو پڑھنا بھی آہستہ ہے، جیسے کہ مسلم شریف میں یہ بات موجود ہے۔ پھر اگر امام ہے اور امام اور منفرد دونوں سورت فاتحہ پڑھیں گے اور سورت فاتحہ کے ساتھ اگلی سورت ملائیں گے، اس کی دلیل کہاں؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو فرض نماز یا اس کے علاوہ نفل وغیرہ میں الحمدللہ اور کوئی دوسری سورت نہ پڑھے۔ ترمذی شریف میں یہ بات موجود ہے۔ اس کے بعد سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد اگلی قرات کرنی۔ اب امام کے پیچھے ہیں تو پھر امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان له امام فقرات الامام، امام کا قرآن مقتدی کا قرآن ہے، اس کے بعد قرات کے بعد یہ مقتدی کے لیے ہے، اور اگر اکیلے پڑھ رہا ہے تو پھر سورت فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ سورت بھی ملانی ہے، اور اس کی دلیل بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد رکوع کرنا ہے، رکوع کے لیے جھکنا ہے، فرمایا جب رکوع کے لیے جانا ہے رفع یدین نہیں کرنا۔ حدیث عبداللہ بن عمر کی موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا رکوع کو جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد رکوع کے بعد رکوع میں جانا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے رکوع اس طرح کرنا ہے کہ آپ کا سر اور آپ کی پیٹھ بالکل برابر ہو، نہ تو سر یوں جھکا ہوا ہو نہ یوں پیٹھ زیادہ جھکی ہو، بلکہ بالکل سیدھا ہو۔ پھر اس کے بعد آپ نے قیام کرنا ہے، اور قیام اس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ پہ آ جائے۔ پھر اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ امام کہے گا، اور مقتدی اس کے پیچھے ربنا لک الحمد کہے گا، یہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ اب یہ بات کہاں موجود ہے کہ رکوع سے اٹھتے وقت امام کا اور مقتدی کا سمع اللہ لمن حمدہ، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اور اگر اکیلا آدمی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی موجود ہے، وہ بھی بخاری میں ہے، وہ سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہے گا، ربنا لک الحمد بھی کہے گا۔ اس کے بعد رکوع میں جانے کی دعا، اب رکوع سے اٹھتے ہوئے اور سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، پھر اس کے بعد رکوع میں 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کہنا ہے، اور 3 دفعہ یہ کم از کم جملے، یہ کم از کم تعداد ہے۔ پھر اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر پھر حدیث پاک میں آتا ہے اذا کبر فکبروا اذا رکع فرکعوا اذا سجد فاسجدوا، پھر سجدے کے لیے جانا ہے، اور سجدے میں پہلے گھٹنوں کو رکھنا ہے، یوں جائیں گے اور گھٹنے یوں زمین پہ رکھیں گے، پھر ہاتھ رکھیں گے، پھر یوں ناک، پھر یوں پیشانی آئے گی، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر ہم نے دوسرے سجدے کے لیے بیٹھنا ہے۔ پھر دوسرا سجدے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے زمین پہ جا کر پہلے کیا رکھنا ہے؟ ناک ہے، پھر پیشانی ہے، پھر آپ نے اٹھنا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التحیات للہ، یہ جو ہم تشہد پڑھتے ہیں یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، حضور نے فرمایا یہ تشہد پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں پھیرے گا،
پھر بائیں کی طرف کرے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نے امام کی اقتداء میں یوں سلام پھیر دینا ہے۔ اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اکیلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر اپنی نماز کو ختم کرنا ہے۔ یہ پہلی رکعت کا طریقہ ہے، اور جب دوسری رکعت کے لیے ہم اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوں گے تو پھر اس وقت ہم نے ہاتھ اسی طرح ہی باندھنے ہیں جس طرح میں نے پہلے بتلایا ہے۔ پھر ثنا نہیں پڑھنی، الحمد سے وہ قرات کو شروع کرنا ہے، پھر اسی ترتیب سے نماز باقی پوری کرنی ہے جیسے کہ پہلی رکعت میں ہم نے نماز میں پڑھی ہے۔ اس لیے یہ وہ مسائل تھے جن کو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کی نگاہ میں، آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر دیں۔ ہم نماز نیت سے شروع کرتے ہیں، نیت کی حدیث، ہم اس کے بعد قیام کرتے ہیں، قیام کی حدیث، ہم اس کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں، ہاتھ باندھنے کی حدیث، رکوع کو جاتے ہیں اس کی حدیث، رکوع سے اٹھتے ہیں اس کی حدیث، اور اسی طرح امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے ہیں اس کی حدیث، اس کے بعد تشہد میں بیٹھتے ہیں اس کی حدیث، اس کے بعد السلام علیکم کہتے ہیں اس کی حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے۔ اور یہ وہ نماز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے آ کر سکھائی، اور جبریل نے حضور کو سکھائی، حضور نے صحابہ کو سکھائی، اور صحابہ نے میں سے عبداللہ بن مسعود نے سیکھی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضرت حماد سے سیکھی، حماد نے علقمہ سے سیکھی، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے حماد سے، حماد نے علقمہ سے، اور علقمہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ ہیں، تو یہ نماز امام یوسف نے امام اعظم ابو حنیفہ سے سیکھی، اور امام یوسف رحمۃ اللہ سے امام احمد بن حنبل نے سیکھی، امام احمد بن حنبل سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے سیکھی، امام بخاری سے ہم تک یہ نماز پہنچی۔ آج بھی اس وقت سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جو نماز کا سلسلہ ہے یہ سند کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق